ارے یہ کھانے والوں کو احساس ہونا چاہیے، بھیک مانگے ہوئی دعوت میں جا کر اکڑ کے کھاتے ہیں، ہم دولے والے ہیں۔ ارے شرم کی بات ہے بھیک مانگے ہوئی دعوت میں بلکہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کیسے نکاح کی مبارکباد دینا، جانا، مسکرانا اور کھانا یقیناً گناہ ہے۔ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے یہ لوگوں کو خوش کرنا ہے؟ عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ آپ مرد بنیے، مرد بنیے، اور نکاح کے دن کے لیے، نکاح کے لیے کسی بیرونی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے، کیلکولیشن کر لیجئے، اپنی نسل کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ کیا یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محترم ابو طالب رحمانی صاحب، علی جناب محمد خان صاحب، میرے رہنما علیم فلکی صاحب، بزرگوں، نوجوانوں اور قابل احترام بہنوں، مرد ہو تو ایسا، یقیناً مرد ہو تو ایسا۔ میں ملت کے نوجوانوں سے خواہش کروں گا، مرد بنو، مرد بنو۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نوجوانوں، مرد بنو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے احساس ہو رہا تھا بیٹھے بیٹھے، یہ کیا عجیب بات ہے۔ یہ ہمارے نوجوان جنہیں نے اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ بدل رہے ہیں، ہلو ہلو بن رہے ہیں، بدل رہے ہیں۔ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ کس اسٹیج میں جانا چاہتے ہیں؟ نکلو درمیانی اسٹیج سے اور مرد بنو، مرد بنو۔ آپ ہی ہماری اصل سرمایہ ہیں، آپ ہی ہمارا فیوچر ہیں، آپ ہی کے ذریعے حالات بدلیں گے۔ آپ بااخلاق بنو، مرد بنو اور صحیح راستہ دکھانے والے بنو، خاندانوں کو سنبھالنے والے بنو، خاندان کا حق ادا کرنے والے بنو، بیوی بچوں کا حق ادا کرنے والے بنو۔ آپ جو ہے ڈیپینڈ ہوتے ہیں، آپ ڈیپینڈ ہوتے ہیں۔ یہ چھوٹی سی دولت جو مانگ کر لیتے ہیں، کیا یہ کام میں آئے گی؟ کیا یہ کام میں آئے گی؟ میں ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ مرد بنیے، مرد بنیے، اور نکاح کے دن کے لیے، نکاح کے لیے کسی بیرونی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کوئی بیرونی دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں 20 سال سے یہ بات بولتا ہوں، پتہ نہیں مناسب ہے یا نہیں۔ آپ باغی ہو جائیے سماج سے، گنجائش ہے۔ اگر آپ کے والدین کو پوچھا جائے کہ سب سے نافرمان کون ہے، تو نکاح کے دن اگر وہ یہ بول دیں تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے نافرمان یہ میری اولاد ہے جس کی آج شادی ہو رہی ہے۔ دوسرے دن اگر سے پوچھیں تو بولیں گے سب سے فرما بردار کوئی ہے تو یہ میرا بچہ ہے، ماشاءاللہ۔ یہ سچویشن آنے دیجئے، کیوں تکلف کر رہے ہیں ہمارے یہ نوجوان؟ میں جانتا ہوں نوجوانوں کے دل میں جذبہ ہے۔ آج 80% 90% نوجوان خودداری کی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ میں قریب میں رہتا ہوں نوجوانوں کے، لیکن یہ بیرونی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے؟ میں بڑے بڑے شرفا کے سے ملا ہوں، یقیناً نیک لوگ، رات و دن جو ہے ملت کی فکر کرنے والے لوگ جب بیٹھے ہیں تو پھر وہی لڑکی والوں کے کھانے کی بات کر رہے ہیں، کھلانے کی بات کر رہے ہیں، اپنے لڑکی کی شادی میں کھلانے کی بات کر رہے ہیں۔ میں پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کیوں؟ تو نہیں، وہ لوگ کیا کہیں گے، شریف لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کے لیے ہم کو کام کرنا ہے، لوگ ہیں جو ذمہ دار ہیں، اصل وہ ہیں۔ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کو ناراض کر کے یہ لوگوں کو خوش کرنا ہے؟ عجیب ماحول بنا ہوا ہے۔ لوگ تیاری کر رہے ہیں 2 سال 5 سال 6 سال سے، بلکہ بعض تو بچپن سے تیار کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا میری چھوٹی بیٹی، میرے چھوٹے بیٹے کے جو ہے آرزویں نکالیں گے،
ہم آرزویں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ چلو ہم سب مل کر اللہ کو ناراض کریں گے، اللہ کو ناراض کریں گے، شیطان کو خوش کریں گے۔ یقیناً فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ لوگ تعاون کر رہے ہیں، تائید کر رہے ہیں، ستائش کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے جہاں کہیں بھی ایسی حرکتیں ہو رہے ہیں، کھل کر ناپسندیدگی کا اظہار کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ جہاں کہیں سنت پہ عمل ہو رہا ہے، شادیوں میں سادگی سے ہو رہا ہے، خرچ نہیں ہو رہا ہے، وہاں پر کھل کر تائید و ستائش کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا ہر ایک کا فرض ہے۔ جہاں کہیں غفلت ہو جائے گی، یاد رکھو پکڑ ہوگی۔ عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے۔ لڑکے والے بہرحال وہ سارا سیٹلمنٹ کے بعد میں آخر میں بول رہے ہیں کہ ہم شریف لوگ ہیں، ہم معیاری لوگ ہیں، ہم شریف لوگ ہیں اور ہم معیاری لوگ ہیں۔ آپ جو دے رہے اپنی بچی کو دے دو، ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم معیاری لوگ ہیں، ہم کو کھانا اچھا دے دو، شادی خانہ اچھا ہونا چاہیے۔ ارے افسوس کی بات ہے، مانگ کر لے رہے ہیں، وہ بیچارہ مجبور سارے اخراجات کا انتظام کر کے پھر ایک دھکا اس کو لگتا ہے، 6 لاکھ کا شادی خانہ اور 12 لاکھ کا کھانا۔ یہ بھیک مانگی ہوئی دعوت لے کر گھر جاتے ہیں، 500 300 400 کا نمبر لے کے کامیابی کے ساتھ گھر جاتے ہیں اور بڑی آرزوؤں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بولتے ہیں آؤ بھیک مانگے ہوئی دعوت میں شرکت کرو، میں بھیک کے مانگ کے لایا ہوں، اپنے ضمیر کو بیچ کے آیا ہوں، آؤ کھانا کھاؤ۔ ارے یہ کھانے والوں کو احساس ہونا چاہیے، بھیک مانگے ہوئی دعوت میں جا کر اکڑ کے کھاتے ہیں، ہم دولے والے ہیں۔ ارے شرم کی بات ہے بھیک مانگے ہوئی دعوت میں بلکہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہ بھی آپ کو تپا کے 11 بجے 12 بجے جو ہے پھینکا جاتا ہے۔ آپ کو شرم آنا چاہیے۔ پورا ماحول بگڑ گیا ہے۔ کچھ علماء کرام بول رہے ہیں رات میں 12 بجے کھلانا شروع کرے تو بول رہے ہیں کہ جاؤ 8 بجے اور فون کر دو کہ میں آیا تھا، شکریہ آپ کا۔ ارے نہیں آ رہے ہیں، ابھی آ رہے ہیں۔ نہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ کبھی ملیں گے، میں واپس جا رہا۔ ارے کوئی کرے ایسا، وقت کی پابندی کرے۔ ولیمے میں کھانے کی گنجائش ہے، ولیمے میں ایسا بولے۔ اور ایک حادثہ پوری ملت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ آج میں حیران ہو گیا، حقیقی معنوں میں تڑپ اٹھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ ملت کا ڈولہ نکالا جا رہا ہے، میت نکالی جا رہی ہے، ہماری تہذیب و تمدن کا ڈولہ نکالا جا رہا ہے۔ پودینے کا ہار لے کے نکلے ہیں ایمبولنس میں اور اس کو ڈولے کی شکل میں لے کر شادی خانے میں جا رہے ہیں۔ مجھے خیال آیا یہ نوجوان شاید کسی ایک نوجوان کی تخلیق ہے۔ وہ نیا سوچا، ہو سکتا ہے وہ سوچا کہ کچھ ڈیفرنٹ کریں گے، کچھ اضافہ کریں گے اور کچھ نیا کریں گے، لوگوں کا اٹریکشن حاصل کریں گے، لوگوں کو خوش کریں گے، ان کو ایک سرپرائز دیں گے۔ ارے یہ جو ہے عبادت ہے، نکاح سنت ہے، کیا سنتوں کے کام کے لیے ایسا کوئی نیا شوشہ چھوڑنے کی گنجائش ہے؟ بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، وقت کم خرچ ہونا چاہیے، محنت کم خرچ ہونا چاہیے، پیسہ کم خرچ ہونا چاہیے۔ بہترین نکاح ہے۔ بہترین کا اپوزٹ آپ جانتے ہیں، بدترین۔ کم خرچ کا اپوزٹ زیادہ خرچ، یعنی بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہے۔ میں پورے اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ بولوں گا کہ ایسے نکاح کی مبارکباد دینا، جانا، مسکرانا اور کھانا یقیناً گناہ ہے۔ ایک برائی کو روکو اور یہ برائی ختم ہو جائے تو 50 برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ عجیب ماحول بن رہا ہے۔ ارے کیا بات ہے، آپ حساب کر کے دیکھ لیجئے، کیلکولیشن کر لیجئے، اپنی نسل کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ کیا یہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے؟
گھر بیچ کر جو ہے شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، قرض لے کر شادیوں پہ خرچ ہو رہا ہے، کہاں اس کی گنجائش ہے؟ تو اس پہ توجہ دیں. سیدھے سیدھے کھانے کا، نکاح کے دن کے کھانے کا جو ہے بیکاٹ ہونا چاہیے. اور آپ جا کر وہاں پر کھا کر 800-1200 روپئے، شاید 2-2,500 تک بھی حیدرآباد میں چل رہا ہے. افسوس کی بات ہے. وہ 1200 800 600 2,000 روپئے آپ اس مجبور باپ کے بچائیے، شرکت مت کیجیے اور صاف بتا دیجیے کہ میں نہیں کھاؤں گا. ٹھیک ہے مسجد میں نکاح ہے، نکاح اٹینڈ کریں، دعائیں کریں، شرکت سے صاف انکار کر دیں. اور اپنے تمام ماتحتین میں، اپنے خاندان میں کوشش کریں، سمجھائیں، منائیں اور جو ہے یہ شرکت کو سے اجتناب کریں. پرسنل لا بورڈ کی طرف سے ایک اقرار نامہ بھی شائع ہوا ہے، اس میں صاف صاف ہے کہ جو ہے فضول خرچی نہیں کرنا ہے اور تائید و ستائش نہیں کرنا ہے. اور سادگی سے جہاں ہو رہا ہے وہاں پہ تائید و ستائش کرو، اور جہاں پہ غلط کام ہو رہا ہے وہاں پر کھل کر ناراضگی کا اظہار کرو. اور یہ اتنے لوگ کافی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ لوگ اس پہ محنت کریں گے. آج حد سے زیادہ ہو گیا ہے، آج لوگ سننے کے لیے تیار ہیں، لوگ بے چین ہیں. ارے نہیں، ماموں کے بچے کی شادی میں نہیں گئے تو ماموں ناراض ہو جاتے ہیں. ارے ماموں کی کیا حیثیت ہے؟ ارے تیری کیا حیثیت ہے کہ ماموں ناراض ہو جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے ایکٹنگ کرتے ہیں، کیوں بیٹا نہیں ہے بولیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے ناراضگی کی اہمیت نہیں ہے. اور ماموں کی ناراضگی ہے، دوست کی ناراضگی ہے، ارے بزنس مین کی ناراضگی ہے، آپ کا جو ہے کسٹمر کی ناراضگی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی آپ کے ذہن میں نہیں. میں ملک بھر میں گھومتا ہوں. ناگور شریف کے قریب میں ایک چھوٹا سا دیہات ہے، باسنی نام کا. پرانی بات ہے، 2-3 مرتبہ گیا میں. وہاں کے حالات کو دیکھ کے بڑا پسند آیا. گھوم پھر رہا تھا، کچھ اسکولز دیکھ رہا تھا، مدرسے دیکھ رہا تھا. ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا موقع ملا. باہر نکلا تو نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں فلاں صاحب اور ان کے بیٹے کا ہماری جماعت بیکاٹ کرتی ہے. تو میں پوچھا وہاں پہ جو ہمارے ساتھی تھے کہ بھئی یہ کیا گناہ ان سے ہوا ہے؟ تو بتائے تھے وہ صاحب کہ یہ صاحب ہے نا، یہ ان کا بیٹا ہے، یہ بیٹے کی شادی میں اپنے 10 دوستوں کو ایک جیسے کپڑے پہنائے تھے، اس لیے یہاں کی جماعت نے ان کا بیکاٹ کیا. ارے یہ ہونا چاہیے جذبہ. یہاں پہ شملے پہن کے باجے والوں کی اولاد کی طرح جو ہے افسوس کے ساتھ معذرت چاہتے ہوئے 1-1 لاکھ روپے صرف شملے پہ خرچ کر رہے ہیں. شاید اس باندھنے والے ماہر کو لا رہے ہیں 40,000 50,000 روپے اس کو دے رہے ہیں. کیا یہ نکاح ہے؟ یہ نکاح کا عمل ہے؟ کیا یہ نیک کام ہے؟ یقیناً یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک سنت ہے. اس پہ توجہ دینا چاہیے. اور کچھ شادیوں کا ذکر کر دوں گا. ہیں ماشاءاللہ کچھ نوجوان، ماشاءاللہ غیرت مند نوجوان، بالکل بغاوت کر دے رہے ہیں ماحول کے ساتھ. میرے بھانجے کی شادی کا ذکر کر دیتا ہوں میں، جن کے بچے کی شادی کا 20 دن پہلے شادی ہوئی. بھانجے کی شادی 2:30 بجے طے نہیں تھا. بہنوئی صاحب ناندیڑ سے نکل رہے ہیں، معلوم ہوا راستے میں ہیں. تو میں گفتگو ہو رہی تھی تو میں احتیاطاً قاضی صاحب کو، عبدالرزاق صاحب مرحوم بڑے اچھے قاضی تھے، بیدر کے صدر قاضی تھے، ان سے میں بول دیا تھا کہ ہو سکتا ہے آپ کو عصر میں آنا ہے. اور طے ہو گیا، بہنوئی صاحب پہنچ گئے اور 4 بجے طے ہوگا کہ الحمدللہ عصر میں نکاح ہوگا. الحمدللہ. اور وہ ریکارڈ ہے ماشاءاللہ. اور ان کے بیٹے کا نکاح آج ہوا. میری بڑی بہن فون کرتی ہیں، ناندیڑ سے فون کرتی ہیں، 3 بجے فون کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ الحمدللہ تمہارے نواسے کا جو ہے نکاح طے ہو گیا ہے، آج عصر میں ہے. اور میں 3 بجے جو ہے مجھے فون پہ بولا جا رہا ہے. خوشی کی انتہا نہیں رہی مجھے. میں مذاق سے بولا ارے آپا جان ایسا کیسا کر رہے ہیں، ذرا 4 گھنٹے پہلے بولتے تو میرے پاس 30-40 بسیں ہیں، میں سب کو لے کے آتا تھا. مجھے خوشی ہوئی. ارے یہ ہے نکاح. ڈرامے کر کے رخے لے کے 3 مہینے گھوم رہے ہیں. 200 کا 150 روپے کا 60 روپے کا رخا ہے. ارے کتنی بری بات ہے. 1,000.
افسوس کی بات ہے، شرمناک حادثات ہیں، یہ شرمناک حادثات ہیں، عجیب حرکت ہے یہ. اس سے ایسی نفرت ہونا چاہیے، ایسی حرکتوں سے سن لیے میرے ماؤں بہنوں، ایسی حرکتوں سے ایسی نفرت ہونا چاہیے جیسے کوئی سڑی گلی چیز پڑی ہوئی ہے تو یقیناً نفرت فطری بات ہے، ایسی نفرت ہونا چاہیے. جبھی جا کر یہ ہے انشاءاللہ یہ برائی ختم ہوگی، یہ برائی ختم ہوگی، یہ برائی ختم ہوگی تو اور 50 برائیاں ختم ہو جائیں گی. یہ پیسے والوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، ملت کے پیسے والوں ذرا احساس کرو، ذرا احساس کرو. کتنے نوجوان ہیں جو اپنی بڑی بہنوں کی شادی کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور ساری طاقت شادیوں میں لگانے کے لیے بے چین ہیں، اور بعد میں جب بچے سے پوچھا جا رہا ہے کیوں بیٹا کیا حال ہے تو بتاتا ہے چھوٹی بہن کی بڑی آپا کی شادی کے وقت جو ہے پینشن کے پیسے ختم ہو گئے اور چھوٹی بہن کی شادی کے وقت گھر بک گیا، ہم کرائے کے مکان میں ہیں اور ہم آٹو چلا رہے ہیں. سعودی سے لوگ کما کر آ رہے ہیں، جینے کا مقصد شادیاں ہو گیا ہے. 2 بہنوں کی شادی کر دیے، اپنی شادی کر دیے، اب بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے لیے کر رہے ہیں، عجیب ڈرامے کر رہے ہیں. میں پوری دنیا بھر میں این آر آئیز جو ہیں ان سے بہت ہی ادباً گزارش کروں گا کہ آپ آ کر یہاں پر آپ آئے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی عزت ہوتی ہے، فطری بات ہے، بڑا خوش ہوتے ہیں. ارے ہماری بچے کی شادی میں یو کے سے جو آئے تھے نا خالو ہمارے، وہ شرکت کرے، آپ کا آنا ضروری ہے. آپ احتیاط کیجئے، آپ ڈسکریج کیجئے. آپ انڈیا میں آ کر حیدرآباد میں رہ کر اپنے بھانجے کی شادی بھی جو بےہودگی کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں شرکت مت کیجئے. 50 لوگوں کو اطلاع ملے گی اور ایک میسیج جائے گا. تو ایسی شادیاں نہیں ہونا چاہیے، ملت کی بربادی ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ ہزاروں لوگ جو کوششیں کر رہے ہیں، این جی اوز کوشش کر رہے ہیں، بیت المال والے کوشش کر رہے ہیں، آپ اس سے 100 گنا زیادہ شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک کا ایک ایوریج ہے، کئی این جی اوز مل کے سروے کرے ہیں، ایک ایوریج ہے یہاں پہ جنریشن کی تعلیم کا ڈبل شادیوں پہ خرچ ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ اگر میں کچھ غلط بولا ہوں اللہ معاف کرے، اللہ وہ تمام لوگوں کو معاف کرے اور اس نوجوان کو معاف کرے جس کے ذہن میں وہ میت کا ڈولا اٹھانے کا خیال آیا تھا. اس کو دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ معاف کرے، جو طاقت رکھتے ہوئے نہیں روکے، صلاحیت رکھتے ہوئے نہیں روکے، اور دیکھ کر خاموش ہونے والوں کو بھی اللہ معاف کرے. جزاک اللہ. دعا فرمائیے، اللہ آسانی کرے اور مجھے راہ راست پہ رکھے.